السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم میرا السلام نام محمد ورحمۃ صفی اللہ اللہ ہے، میں وبرکاتہ۔ ملہم اور ریاض سے بول رہا ہوں۔ ماشاء میرا اللہ۔ سوال یہ ہے، فٹ بال جو ہے اس کے اندر جو سطر کے تعلق سے ہے اس کی ذرا تفصیل سے وضاحت کرے۔ کیا فٹ بال دیکھنا یا کھیلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے سطر کے تعلق سے ذرا تفصیل سے جواب دیجیے قرآن و سنت کی روشنی میں اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ پر ہمیں وائس میسیج کر دیں، ہم یوٹیوب، فیس بک اور اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے توسط سے آپ تک آپ کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ آج کا سوال آپ نے سن لیا ہے۔ فیفا 2022 قطر میں کھیلا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے 2 میچز ہو چکے ہیں۔ پہلا میچ ارجنٹینا کو سعودی عرب نے ہرایا اور دوسرا ہار گئی، اور تیسرے میچ کا انتظار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعودی عرب کی ٹیم کو کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ میری طرف سے اضافی چیزیں، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جس کا سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ یا فٹ بال کے میچز کھیلنا، دیکھنا اور ان میں جستجو کرنا یا ان شوق جو لوگ رکھتے ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ میں سب سے پہلے تو سطر کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے تو سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ صالح الفوزان اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اور سلفی علماء کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اس میں اپنا وقت جو لوگ ضائع کرتے ہیں انہیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسلمان کا نہایت ہی قیمتی وقت ہے، لیکن چند چیزیں جو اس ضمن میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اختلافات کا حق حاصل ہے لیکن ادب اور شائستگی سے۔ بہت ساری احادیث میں آیا ہے کہ مرد کا سطر گھٹنے اور ناف کے درمیان ہے، اور گھٹنا اور ناف سطر میں شامل نہیں ہے۔ سب سے پہلی حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ران ننگی مت کرو اور نہ ہی تم کسی زندہ یا مردہ کی ران دیکھو۔ اس حدیث کو سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3140 اور 1460 پر نقل کرتے ہیں۔ امام احمد نے محمد بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمر کے پاس سے گزرے تو معمر کی رانیں ننگی تھیں اور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معمر اپنی رانیں ڈھانپ لو کیونکہ رانیں سطر میں شامل ہیں۔ تو یہاں ان حدیث سے ابو داؤد، ترمذی نے ایک اور روایت پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کے پاس گزرے تو ان کی ننگی ران دیکھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران سطر میں شامل ہے؟ اسے مسند احمد نے، ابو داؤد وغیرہ نے نقل کیا ہے، اور سنن ترمذی بھی اس طریقے کی بہت ساری روایات موجود ہیں۔ تو یہ تو رہی آپ کی اس سطر کے حوالے سے جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں لجنۃ الدائمہ والافتاء سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، وہ ورلڈ کپ میچز دیکھنے کے بارے میں ان کا فتویٰ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ورلڈ کپ کھیلوں کے میچ دیکھنے کا کیا حکم ہے۔ تو کمیٹی کا جو فتویٰ کمیٹی ہے سعودی عرب کی، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ فٹ بال میچ جو مال وغیرہ انعام پر کھیلا جائے وہ حرام ہے، کیونکہ یہ قمار بازی اور جوا ہے، اس لیے کہ عوض اسی چیز پر لینا جائز ہے جس میں شریعت نے اجازت دی ہو، اور وہ گھوڑوں اور اونٹوں کی دوڑ اور تیر اندازی ہے۔ اس بنا پر ان میچز میں جانا حرام ہے اور اسی طرح سے اسے دیکھنا بھی حرام ہے جن پر یہ اس طرح کے انعامات یا قمار یا اس طرح کے پیسے لگائے جاتے ہوں، شرطیں لگائی جاتی ہوں۔ جیسے علم ہو کہ یہ معاوضے پر کھیلا جا رہا ہے، اس کے لیے وہاں جانا اور اسے دیکھنا جائز نہیں، کیونکہ اس میچ میں جانا اس کو صحیح قرار دینا ہے۔ لیکن اگر یہ میچ
اور مقابلے بغیر کسی عوض کے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ اعمال مثلا نماز وغیرہ سے مشغول بھی نہ کریں اور کسی ممنوع کام پر بھی مشتمل نہ ہوں، مثلا ستر ننگا نہ کرنا پڑے یا مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو یا پھر موسیقی وغیرہ دوسرے گانے بجانے کے آلات سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ سعودی عرب کی لجنہ دائمہ الافتاء کا فتویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آل صحابہ اور رضوان اللہ اجمعین پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ فتویٰ نمبر 238 ہے۔ شیخ عثیمین اور شیخ صالح الفوزان اور دیگر علماء نے بھی اسی طرح کے فتوے دیے ہیں۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عثمان الخمیس کی محفل میں، ان سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ جواب کیا ہے؟ ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم؟ ما حکم مشاہدت مباريات كرة القدم؟ ان فٹ بال میچز کو دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ ما فيها بس ما فيها بأس۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اس میں دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ما فيها شيء إن شاء الله. ما فيها شيء انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ بس أهم شيء لا تشغلك عن وقت الصلاة. لا تشغلك عن وقت الصلاة، جو اہم چیز شیخ ابن باز، شیخ صالح الفوزان اور تمام علماء نے کہا کہ آپ وہ کھیل جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اکسائیں، وہ کھیل جو آپ کو فرائض اور واجبات سے روکیں، وہ کھیل جو اللہ کی عبادت جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کی ہے، نمازیں اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم اس کو ہم جیسے کہ سنتے بھی نہ ہوں، اور جو میچز دیکھنے والے ہیں وہ نمازوں کا اہتمام چھوڑ دیتے ہیں، ایسی صورت میں شیخ فرما رہے ہیں لا تشغلك عن وقت الصلاة. نماز کو تمہیں کسی حالت میں بھی تساہل نہیں برتنا چاہیے اور آپ کھیل کی وجہ سے نماز کو نہ چھوڑیں۔ يعني لا تضيع وقتك، يعني لا تضيع الوقت، وقت بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ كثير فيها. والأمر الثالث إنه احذر، يعني إذا حيحطوا على الجمهور ولا شيء ولا كذا ولا النساء إنك تصد. شیخ بھی فرما رہے ہیں جیسے کہ لجنہ الدائمہ الافتاء نے فرمایا کہ وہ اختلاط جو ہوتا ہے نا اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں، ایسی جگہ اپنی سیٹ بنائیں جہاں آپ فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ اور تغیر المقعد، شیخ فرما رہے ہیں کہ تغیر المقعد۔ اسی طرح شیخ عبدالعزیز الفوزان کیا کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الأصل في جميع الألعاب، الاصل فی جمیع الالعاب، ہر تمام کھیلوں میں اصل کیا ہے؟ سواء كانت إلكترونية أو يدوية مباشرة أو غير مباشرة، أنها جائزة. ما انها جائزہ، شیخ فرما رہے ہیں کہ تمام گیموں کا اصول یہ ہے کہ چاہے وہ الیکٹرانک گیمز ہوں، ہاتھ سے کھیلنے والے ہوں، پیروں سے کھیلنے والے ہوں یا کسی طرح کے بھی ہوں، یہ کھیلنا جائز ہے، لیکن هذا هو الأصل. یہ اصل کی بات، یہ بنیادی چیز آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ لیکن جو ضروری بات ہے شیخ بھی یہی فرما رہے ہیں جیسے کہ لجنہ الدائمہ الافتاء نے فتویٰ دیا، شرط بشرط، شرط کیا ہے؟ بشرط ألا تشغل عن واجب. اللہ تشغلک عن واجب، آپ کو واجب اور جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس سے آپ کو یہ روکے نہیں۔ آپ نماز ہو رہی ہے، میچز دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نماز سے جانے سے یہ روک رہا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں وقت پر اور میچ دیکھ رہے ہیں تو شیخ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ لا بأس، پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے حقوق ادا کر رہے ہیں نا۔ آپ وقت بھی اگر زیادہ خرچ نہیں کرتے اور صرف شوق کے لیے میچز کو دیکھتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ لا بأس۔ أو أن تتضمن محرما. اور پھر ایسی صورت میں بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں حرام انوالو ہو، کسی طرح کی انعامات، وہ جو لاٹری اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، کہ اعتدال پسند ہونا چاہیے مسلمان کو۔ ایسا نہ ہو، اللہ
ہر امور میں شیخ صالح الفوزان نے فرمایا کہ مسلمان کا جو کام ہے نا وہ معتدل مزاج ہوتا ہے. مسلمان وہ کہیں جھکاؤ نہیں کرتا, کہیں بیلنس اس کا بگڑتا نہیں ہے. تو آپ بیلنس کو نہ بگڑنے دیں اور اپنے دین کے اوپر اس کھیل کو غالب نہ آنے دیں. اگر کھیل غالب آ جاتا ہے تب یہ حرام ہے, لیکن اگر کھیل غالب نہیں آتا اور آپ آفس میں ہیں, آفس کا کام کر رہے ہیں 8 گھنٹے, بہت اچھی بات ہے. آپ اسی طریقے سے گھر آئے ہیں, گھر میں بیٹھ کر جب اذان ہو رہی ہے تو آپ کو اذان کا مطلب یہ ہے کہ میچ نہ دیکھیں, نماز پڑھیں. تو نماز پڑھنا آپ پر فرض ہے. اگر نماز آپ نے چھوڑ دی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا, لیکن اگر آپ کا میچ چھوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ میچ کیوں چھوڑا تم نے. تو میچ اس وقت حرام ہے دیکھنا جب کہ وہ آپ کو آپ کے واجبات سے روکتا ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال پسند بنا دے, ہمیں معتدل بنا دے, اور ہمیں اللہ رب العالمین انصاف سے کام لینے والا بنا دے, جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں. چینل پر آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں. اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور میری رائے سے آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے. مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون